الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين ورحمة الله على محبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا برادران عزیز، بزرگان ملت، اپنے موضوع پر گفتگو کے آغاز سے پہلے جس شہزادہ ذی وقار کے جشن میلاد کا اہتمام کیا گیا ہے، ان کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں مبارکباد۔ آپ کو بھی مبارکباد۔ خداوند عالم نے عصمت و طہارت کے سلسلے کا آغاز پنج تن پاک کی ذوات مقدسہ اور ارواح مطہرہ سے کیا تھا، لیکن یہ طہارت، یہ عصمت ایک ایسا روشن آفتاب ہے کہ جس کی بابرکت کرن جس وجود پر پڑی کسی کو علی اکبر بنا دیا، واہ جی واہ، اور کسی کو علی اصغر بنا دیا۔ عربی تہذیب کا ایک اپنا تقاضا تھا کہ باضابطہ طور پر کوئی کیلنڈر نہیں ہوتا تھا ان کا، جس بنا پہ واقعات کو یاد کیا جاتا۔ یہ تو اسلام کا لطف و کرم ہے کہ انہوں نے ایک کیلنڈر اور ایک تقویمی نظام رائج کیا۔ اس کی روشنی میں اس شہزادے کی ولادت رجب المرجب 60 ہجری میں ہوئی، اور اس شہزادے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ صلوات پڑھے محمد جب تک یہ شہزادہ اس دنیا میں نہیں آیا، جب تک زینت آغوش ام رواب واہ جی، وجود ہستی میں نہیں آیا، لشکر حسین ابن علی کی تکمیل نہیں ہوئی۔ یہ لشکر حسین ابن علی کی تکمیل کا نام علی اصغر ہے۔ بے شک۔ حق و باطل کا معرکہ تو صدیوں سے جاری تھا، مدتوں سے جاری تھا، اور لشکر
بھی بالمقابل آتے رہے تھے، لیکن ایک فائنل راؤنڈ، ایک حتمی مقابلہ جس کے لیے خالق کائنات نے ہزاروں برس پہلے متوجہ بھی کر دیا تھا اور میدان جنگ کی نشاندہی بھی کر دی تھی، وہاں جو معرکہ لگنا تھا، وہاں جو حق و باطل کا میدان کارزار ہونا تھا، اس میں ایک مجاہد جو اپنے وجود میں تو صغیر تھا لیکن اپنے کردار میں کبیر بن گیا، اس لیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دربار شام میں کیا خوبصورت جملہ، سروں کو ایک ترتیب سے رکھا گیا لوگوں پر دہشت اور ہیبت بٹھانے کے لیے، تو اب میرے لفظوں کو یاد رکھنا ہے کہ صغیر ہو کے بھی کبیر بن گیا۔ تو وہاں پر سفیر روم کی جب نظر پڑی اس شہزادے کے سر اقدس پہ، تو اب لفظوں کی ابتدا میں تو وہ بچہ تھا، جب اس نے سوال کیا کہ یہ اگر باغی تھے تو مان لیا بڑے بغاوت کرتے رہتے ہیں سسٹم کے خلاف، مگر یہ چھوٹا بچہ، اس سے تمہیں کس بغاوت کا اندیشہ تھا؟ اب تک یزیدیت بے خبر تھی یہ کیا ہوا؟ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس سے تمہیں کیا اندیشہ بغاوت تھا؟ واہ واہ واہ، کیا بات! تو اس نے جواب دیا کہ ان کے چھوٹے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ سفیر روم نے سنا تو اس نے کہا کہ واقعاً بات ایسے ہی ہے کہ ان کے چھوٹے کے مقابلے میں تو اتنا چھوٹا ہے کہ اس چھوٹے کو بھی تمہیں مارنا پڑا۔ یہ تیرے پست ہونے کی دلیل ہے، یہ تیرے کمزور ہونے کی دلیل ہے کہ تو ایک ششماہ بچے سے بھی ڈر گیا۔ اور یہیں پہ وہ تاریخی جملہ بھی آتا ہے کہ جب یزید نے بڑے فخر سے یہ کہا کہ ہم نے تمہاری نسل کو ہی تباہ کر دیا اور ہم نے تمہارا نام و نشان ہی ہستی سے مٹا دیا، اب بتاؤ کہ فتح تمہیں ہوئی یا ہمیں؟ تو ظاہر ہے یہ جملہ جس نے سنا تھا وہ سننے والی کوئی عام خاتون نہیں تھی، حیدر کرار کی بیٹی تھی، علی ابن ابی طالب کی بیٹی تھی۔ فرمایا کہ بزدل ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں جن سے بہادروں کے سر جھک جاتے ہیں، وہ کام بزدل کرتے ہیں۔ تو اتنا بزدل ہے، تو اتنا کمزور ہے کہ ہمارے علی اکبر سے کیا تو ہمارے اصغر سے ڈر گیا۔ تو یہ شہزادہ، اگر میں یہ کہوں کہ باغ عصمت و طہارت کے شجر امامت پر جو 10 رجب المرجب کو غنچہ دلکش کھلا، وہ ام رباب کی گود کی زینت علی اصغر ہے، اور جو بزم شہادت کا ایک چھوٹا چراغ ہے مگر روشنی میں وہ مثل آفتاب ہے، وہ اتنا روشن و تاباں ہے کہ اس کی روشنی قیامت تک رہے گی۔ اور یہ جو کربلا کے چراغ میں ایک تمثیل، ایک مثال چلتی ہے کہ مولا نے شب عاشور چراغ 3 مرتبہ بجھایا اور 3 مرتبہ ہی چراغ جلایا۔ تو اب عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ چراغ ضرورت کے تحت جلایا جاتا ہے، جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اسے بجھا دیا جاتا ہے، مگر شب عاشور
حسین ابن علی نے 3 مرتبہ چراغ بجھانے کے بعد جب جلایا تو بجھانے کے لیے نہیں، قیامت تک جلانے کے لیے۔ اس میں حکمت ملاحظہ فرمائیں کہ اس چراغ کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے، جو محفل میں چراغ چلتے ہیں اس کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے، اس کے جلنے کی ضرورت عارضی ہوتی ہے، لیکن حسینیت کا چراغ ابدی اور آفاقی چراغ ہے، اور حسین ابن علی نے اس کو ہمیشہ کے لیے اس لیے جلایا کہ حسین جانتے تھے قیامت تک ہدایت کی ضرورت ہے۔ اندھیرے میں چلنے والوں کو جب بھی روشنی کی طلب ہوگی، تاریک راہوں میں چلنے والوں کو جب بھی نور کی خواہش ہوگی تو چراغ حسینیت رہنمائی کرے گا۔ یہ حسینیت کا چراغ۔ اور پھر دیکھیں کہ کربلا والوں کے ایک ایک فرد کا کمال ملاحظہ فرمائیں کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مسافر کے قدموں کے نشان، مسافر کے قدموں کے نشان مسافر کے وجود کی دلیل ہوتے ہیں، یعنی صرف مسافر کے وجود کی دلیل ہوتے ہیں، لیکن قافلہ حسین ابن علی کے ہر مسافر کے نقش پا اس کے اپنے وجود کی دلیل نہیں، توحید کی وجود خدا پہ دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں نا کہ ایک کسان جب جائے دیہاتی آیا تو فرمایا کہ البارۃ تدل علی البعیر وآثار القدم تدل علی المسیر، نقش پا بتاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، تو وہ نقش پا کسی ایک وجود پہ دلیل کرتے ہیں، لیکن حسین ابن علی کا کمال یہ ہے کہ چلتے گئے جو راہ وفا پہ قدم قدم، چلتے گئے جو راہ وفا پہ قدم قدم، ہر ایک نقش پا کو آفتاب بنا دیا، ہر ایک نقش پا کو آفتاب بنا دیا۔ تو یہ تنہا مسافروں کے وجود کی دلیل نہیں ہے، یہ نقش پا ہدایت کے نقوش ہے، یہ ہدایت کے مینار ہے، یہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ اور جناب شہزادہ علی اصغر کا مقام و مرتبہ تو کچھ اس انداز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جو امام عالی مقام نے اپنے لشکر کو مرتب کیا، تو امام چونکہ عالم ہوتے ہیں اور اپنے علم میں خطا نہیں کرتے، اور ان کا ہر فیصلہ پر حکمت ہوتا ہے۔ اب جو شہداء کی ترتیب مرتب کی جا رہی ہے تو اس میں سب سے آخر میں شہزادہ علی اصغر کا نام رکھا، سب سے آخر میں۔ تو وجہ کیا تھی؟ کسی نے کہہ بھی دیا وہاں پہ مولا کہ یہ بچے کا نام آخر میں، فرمایا دیکھو جسے تم بچہ کہہ رہے ہو اس کا کردار بڑوں سے بھی بڑھ جائے گا، اس کو میں اپنی شہادت کا مقدمہ بھی بنا رہا ہوں اور اس کو اپنی شہادت کا معصوم گواہ بھی بنا رہا ہوں۔ اور قوت برداشت، اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ جب آپ بچوں کی شادی کرنے لگیں تو ایسی خواتین کا انتخاب کریں کہ جن کی ایک آنکھ سے شرم جھلکتا ہو اور ایک آنکھ سے حیا کا نور ظاہر ہوتا ہو، اور جس کے چہرے پہ
شجاعت کی سرخی ہو، واہ واہ اس کو تلاش کریں۔ تو ایک بزرگ فرما رہے تھے، مجھے ان کا جملہ بڑا دل لگا کہ علی کی بیٹیاں تو بہت علی کی بیٹیاں تھیں نا، ان کا تو ہم کیا تذکرہ کریں یا ان کے فضائل و کمالات، ان کے لیے تو اتنا ہی شرف کافی ہے کہ وہ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں علی و بطول کی بہو ام رباب کو، بے شک کہ جس نے 6 مہینے کے اندر تربیت کا وہ اعلیٰ معیار دیا کہ اصغر اکبر سے بڑھ گیا۔ ایسے جملے نہیں ہے کہ مطلب جس میں یہ مقررانہ بات آئے۔ اب اس کو آپ ذرا لے کے جائیں کہ ایک ماں نے، اب توجہ میری طرف کریں، بسم اللہ۔ ایک ماں کو وقت دیا جاتا ہے کہ آپ نے 25 سال میں کربلا کا مجاہد تیار کرنا ہے۔ ایک ماں کو 18 سال کا وقت دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو تربیت کرنا ہے۔ اس طرح ماؤں کو وقت دیا گیا ہے، اور ان سب کے مقابلے میں جو سب سے کم وقت ملا ہے وہ جناب ام رباب کو ہے، اور 6 مہینے میں جناب ام رباب نے علی اصغر کو اتنا کامل و اکمل بنا دیا کہ علی اصغر گہوارے میں اتنے سکون سے لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ آخری مرحلے تھے، آخری لمحے تھے کہ جب کہ شدت پیاس سے وہ نصرت امام پہ تڑپے، تو وہ آخری مرحلہ تھا، اس میں وہ بڑے سکون سے آرام فرما رہے تھے۔ اور جب میدان کارزار گرم ہوا اور دیکھیں کہ جناب علی اکبر آتے ہیں واپس، یا ابتا ہو، اے بابا العطش قد قتلنی، بابا اب برداشت نہیں ہوتا، پیاس کی شدت اب برداشت نہیں ہوتی، بابا اب اس سے زیادہ علی اکبر میں ہمت نہیں۔ تو غور کریں کہ یہ اپنی اپنی تربیت کا فرق ہوتا ہے۔ جہاں ایک علی اکبر اس مقام پہ پہنچ گئے کہ بے صبری غالب آنے لگی کہ اب برداشت نہیں ہو رہا، تو وہاں رباب کا علی اصغر اتنے سکون سے سو رہا تھا کہ اب یہ جب کربلا میں ہوتا یہ تھا کہ کوشش یہ کی جاتی تھی کہ اپنے وقت کے امام کو کسی پریشانی سے محفوظ رکھا جائے، خود ہر قسم کی مصیبت کو برداشت کر لیا جائے، مگر امام کو پریشان نہ کیا جائے۔ تو یہاں جب مولا علی اکبر نے یہ بات کی تو ظاہر ہے امام عالی مقام ایک مرتبہ تڑپ گئے اپنی بے بسی پہ، لیکن اسی لمحے ام رباب کی تربیت بڑے سکون سے گہوارے میں موجود تھی، اور ایک وہ بنگال کے غالباً عالم دین ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، مجھے اچھی لگی کہ آپ کا تاریخ کربلا پہ غور کریں کہ سب تو فرش زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، مگر ایک علی اصغر تھے جن کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ علی اصغر کو گہوارے میں رکھنا یا گود میں رکھنا، علی اصغر کو زمین پہ نہ لٹانا۔ تو کہتے ہیں اس میں بڑا راز ہے کہ کیوں ایسا کہا گیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو تاریخ کربلا کی تحقیق کی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مولا اپنے لشکر کے ساتھ ایک امتحان کے مرحلے سے گزر رہے تھے کہ جہاں پانی کا نہ ہونا ان کے بلندی درجات کا سبب تھا، تو وہاں یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ علی اصغر کوئی معمولی بچہ نہیں، اگر باپ فخر ابراہیم ہے تو یہ چھوٹا بچہ جو گہوارے میں ہے یہ فخر اسماعیل ہے۔ اگر اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے
زمزم پھوٹ سکتا ہے تو جن کے صدقے میں اسماعیل کو نبوت ملی وہ جب زمین پہ آ جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. علی اصغر کو زمین پہ نہیں آنے دیا اور یہ تاریخی حقیقت. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حیدری یا السلام محمد والے بیت محمد علیہ السلام آمد شہزادہ علی اصغر علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد. تو ہیرے واقعاً ہیرے چن چن کے حسین ابن علی قافلہ سالار ہیرے چن چن کے کربلا میں لائے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں واللہ انی لا احب دارا، خدا کی قسم میں حسین جو ہوں نا مجھے وہ گھر ہی اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ و رباب نہ ہو. یہ اس تربیت کی بات ہے، ورنہ یہ عدل امام کے خلاف ہے کہ امام کسی ایک زوجہ سے ذاتی التفات اور توجہ کی بات کرے. یہ تربیت کی عظمت ہے، یہ کردار کی بلندی ہے کہ مولا فرماتے ہیں مجھے وہ گھر ہی اچھا نہیں لگتا کہ جہاں پہ یہ دو سکینہ اور رباب نہ ہو. تو رباب کی تربیت کا آپ اس سے بڑا کمال اور دیکھ لیں کہ واقعہ کربلا ہوا، شہید ہو گئے، مولا سرتاج شہید ہو گئے. اب جو سگی بہنیں ہیں، باقی جو رشتہ دار ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات میں ڈھلتے گئے، لیکن ام رباب کی وفا وہیں پہ کھڑی ہے جہاں پہ روز عاشور تھی. بے شک. یہ کمال محبت ہے نا، روز عاشور میں جہاں سے وفا جہاں کھڑی تھی وہیں پہ کھڑی رہی، اور نہ تو ٹھنڈا پانی پیا اور نہ ہی سائے میں. حالانکہ شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر عقیدت و محبت کو جب معراج ملتی ہے تو وفا سے ملتی ہے. تو اس شہزادہ ذی وقار کو خالق کائنات نے بظاہر ایک چھوٹی دلیل کے طور پہ خلق فرمایا، لیکن اس شہزادے کی رفعت و عظمت و شان و شوکت کا اندازہ آپ لگائیں کہ یہ ایک علی اصغر کو لے لے، ساری کربلا کو ایک طرف، کہ یہ چھوٹا سا بچہ اپنی ذات میں کتنا بڑا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی تجلیل بن گیا. یہ چھوٹا ہوتے ہوئے بھی کربلا کی حقانیت کی دلیل بن گیا اور اپنے کردار کی خوبصورتی میں حسن یوسف کا امین بن گیا اور فتح حسین ابن علی کی ایک انمٹ نقش اور دلیل کی صورت میں. یوں تو کہا جاتا ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فاتح شام ہے، وہ فاتح شام ہے سیدہ، مگر سیدہ کب فاتح شام بنی ہے؟ جب بی بی کی وہاں شہادت ہوئی اور شہادت کے بعد دمشق کی نسبت بنی امیہ سے ہٹ کے بنت علی کی طرف آ گئے. آج بھی دیکھ لے دنیا میں شام کا کیا تعارف ہے، دمشق کا کیا تعارف ہے، زینبیہ سیدہ. کوئی شام کو کوئی یزید کی شام نہیں کہتا، کوئی اس کو مروان کا ملک نہیں کہتا، اس کا تعارف علی کی بیٹی ہے اور علی کی بیٹی نے شام کو ایسے فتح کیا کہ قیامت تک اپنے نام کروا دیا. لیکن اس سے پہلے جو فاتح دربار یزید ہے وہ علی اصغر ہے، جن کی معصومیت نے طہارت کا بھرم رکھ لیا، جس کی شہادت نے تحریک حسینی کو روح بخشی. اور یہ تو ہمارے لیے ایک سبق ہے جو ہمیں ان سے لینا ہے کہ اپنی یہ جو ہمارے ہاں تو بہرحال یہ ایک سلسلہ چل گیا ہے کہ زیادہ توجہ جو ہے وہ مصائب کی طرف ہوتی ہے، مصائب اپنی جگہ پہ، لیکن کربلا کی ماؤں سے انداز تربیت بھی لینا چاہیے.
وہ رنگ و ڈھنگ بھی سیکھنا چاہیے جو ہمارے بچوں کو حسینی بنائے. اور یہ بچے آپ کے اللہ کرے کہ ابھی جو ہم یہاں بیٹھے ہیں امام وقت تشریف لے آئے، مگر یہ غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح لوریاں سنا کے پالا ہے جس طرح ام رباب نے پالا تھا، جس طرح ام رباب نے پالا تھا. میں ایک دو اشعار اسی ضمن میں آپ کی خدمت میں نے پیش کرنے ہیں جناب میری یہ اصغر کی خدمت کے حوالے سے کہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کربلا کو مد نظر رکھنا ہے. کربلا کے اندر کربلا کو کربلا بنانے کے لیے جو جو اشیاء اور ضروریات درکار تھیں، جو رنگ ایک تصویر میں مختلف رنگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، رنگ اگر پورے ہو جائیں اور چہرے کے تاثرات سامنے نہ لائے مصور تو وہ ناقص ہوتا ہے. اب کربلا کی تصویر دیکھیں، تزئین کربلا کے کئی اور رنگ بھی تھے. تزئین کربلا کے کئی اور رنگ بھی تھے. اصغر نے مسکرا کے سجائی ہے کربلا. کے کئی اور رنگ بھی تھے. اصغر نے مسکرا کے سجائی ہے کربلا. اور کیسے نہ یہ نبھائے تحمل سے مرحلہ. اب تربیت آ رہی ہے. کیسے نہ یہ نبھائے تحمل سے مرحلہ. لوری میں اس کو ماں نے سنائی ہے کربلا. کیسے نہ یہ نبھائے تحمل کا مرحلہ. یہ جذباتی کام تو نہیں ہوئے نا. کیسے نہ یہ نبھائے تحمل کا مرحلہ. لوری میں اس کو ماں نے سنائی ہے کربلا. اور حق کی تلاش ہو تو چلو کربلا کی سمت. حق کی تلاش ہو تو چلو کربلا کی سمت. اصغر نے سر اٹھا کے دکھائی ہے کربلا. اصغر نے سر اٹھا کے دکھائی ہے کربلا. اور ایک مکالمہ جو مالک اور مملوک کے درمیان ہوا، یعنی حسین ابن علی والی کربلا اور میدان کربلا کے درمیان ہوا، تو کیسے کربلا تاریخ میں زندہ نہ ہو جسے زندہ کرنے والا حسین کہ جب مولا تشریف لے آتے ہیں تو زمین کہتی ہے کہ بولی زمین نام ہے کرب و بلا میرا. بولی زمین نام ہے کرب و بلا میرا. نازک مزاج تو ہے نخے میں یہاں لگا. نازک مزاج تو ہے نخے میں یہاں لگا. آئے تھے تجھ سے پہلے کئی لوگ اس جگہ. آئے تھے تجھ سے پہلے کئی لوگ اس جگہ. لیکن یہاں کسی کا بسیرا نہیں ہوا. جب زمین نے یہ بات کی تو مولا نے فرمایا کہ بولے حسین تجھ کو معلّا بناؤں گا. بولے حسین تجھ کو معلّا بناؤں گا. ایک سجدہ کر کے تجھ کو مصلی کربلا جو ہے نا، یہ آخری جملہ ہے میرا اور اسی پہ بات ختم. کہ کرب و بلا عام طور پر کرب و بلا یعنی کرب اور بلا، دکھ اور مصیبت. تو زمین کربلا آلام و مصائب، مصیبتوں یعنی مصائب کی
اس سے شناخت ہوتی تھی مصائب سے کربلا کی. لیکن دیکھو زہرا کے لال نے اپنی ایک ایک محبت کو کربلا کی زمین کے سپرد کر کے اس کے مصائب کو فضائل میں تبدیل کر دیا. وہی جو کرب و بلا تھی وہی معلّہ بن گئی، اور جہاں پہ کوئی رکتا نہیں تھا وہ فرشتوں کا مصلہ بن گئی. میں ایک روایت سنا کے چلے ثواب کے لیے کہ خداوند عالم نے اتنے فرشتے خلق کیے ہیں کہ جن کی گنتی کسی امام یا پیغمبر کو بھی معلوم نہیں ہے. بس اتنا کہا گیا ہے کہ جب فضائل بیان کیے گئے امام جعفر صادق علیہ زیارت حسین ابن علی اور کربلا میں جانے کے فضائل بیان کرتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ کربلا میں جانے سے کربلا والوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن کربلا جانے سے تمہاری تقدیر بدل جائے گی. اس لیے کہ وہاں فرشتے آتے ہیں، اور اتنے فرشتے آتے ہیں کہ جو شام کو آتا ہے اس وقت صبح والا واپس جاتا ہے، اور جو شام کو آتا ہے وہ پھر اگلی صبح. تو سوال کر دیا کہ فرزند رسول تو کیا فرشتے سارے انہوں نے زیارت کر لیے؟ فرمایا کہ ابھی کہاں، جب سے شہادت ہوئی ہے اربوں کی تعداد میں ایسے فرشتے موجود ہیں جن کی عبادت صرف انتظار کربلا ہے. جو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں کربلا بلا لیا جائے گا. اور جیسے ہم لوگ کبھی ہمیں باہر سے کہیں آنا ہو، ہمارا کوئی آرڈر کو حج کا کوئی کسی سے کوئی خوشخبری آنی ہو تو ہم کتنے بے چین و بےکل ہوتے ہیں، سوتے نہیں ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشخبری آئے اور ہم سو رہے ہوں. تو فرشتوں پوچھا گیا مولا پھر وہ عبادت نہیں کرتے؟ فرمایا ان کی عبادت ہی انتظار ہے، ان کی عبادت ہی انتظار ہے. تو خالق کائنات ہمارے یہ الفاظ یہ کلمات قبول فرمائے، اور ہم سب کی طرف سے ان کو ہدیتاً اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں ارسال فرمائے. ہم سب کی مشکلات و پریشانیوں ہمارے فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ پہلے تو دیر ہو گئی، پھر اوپر سے یہ ماحول ادھر جو آ گیا ہے نا تو اس سے کوئی صدیقی صاحب باب الحوائد جناب الیاس علیہ السلام کی ولادت باب مبارک ہوئے خیر مبارک جناب پانی مبارک ہوئے قرآن پاک صلوات اللہم صلی اللہ بطول دے چین دے کولے آجت میں کبھار نہیں بارے میں پاک بطول دے چین دے کولے، پاک بطول دے چین دے کولے، پاک بطول دے چین دے کولے، میم دین حسین پاک بطول دے چین دے کولے، میم دین حسین دے کولے، پاک بطول دے چین دے کولے، دشمن زہرا جنت نجازی، دشمن زہرا جنت نجازی، جنت بھی فتح کالی
دے جنت بھی فدکا کولے جنت بھی فدکا لے سین دے کولے میم دین حسین دے کولے پاک بطول دے چین دے کولے اے اسا جڑا رزق کھاندے پیا اے کہندے صدقے کھاندے پیا کھاندا ہے